کہ آپ کے بھائی کو ہم نے قتل کر دیا ہے اور اس کی لاش چمکنی تھانہ کے پاس پڑی اور آپ آ کے اسے اٹھا لو۔ ایک لاش پڑی تھی اور بڑا مشکل مرحلہ تھا میرے لیے، کیونکہ پہلی جو چادر تھی وہ میں نے اٹھائی تھی اور بھائی کی جو لاش تھی خون میں لت پت تھی، بڑا ہینڈسم تھا وہ جوان ہٹا کٹا۔ میں نے جب پریس کانفرنس کی اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ ملک ہمارا ہے۔ جب آپ جذباتی ہوتے ہیں، جب آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ ماں کے پاس جذباتی ہو کے جاتے ہیں اور آپ اپنا رونا پینا پیٹنا جو ہے ماں کی گود میں کرتے ہیں۔ تو یہ میرا ملک ہے، میری مٹی ہے، میری دھرتی ہے، میری ماں ہے۔ تو میرے جتنے بھی انٹرویوز ہیں، دیکھو یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ بھائی کی لاش آپ کے پاس پڑی ہو اور لوگ آپ سے طرح طرح کے اور ہندوستانی جس قسم کے سوال کرتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے۔ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ حرمیت پاکستان کے خلاف کچھ بات کرے۔ پاکستان کے خلاف میں کبھی بات نہیں کروں گا، کیونکہ یہ میرا ملک ہے، یہاں پہ میں رہتا ہوں، میں نے زندگی گزاری، میرے دادے پردادے ہم وہ لوگ ہیں جو بائی چوائس اس ملک کو ہم لوگوں نے چنا ہے، تو ایسے کیسے ہم پاکستان کے خلاف کچھ بات کریں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ ناظرین، آج میں موجود ہوں پاکستان کے مشہور ایک پہلے سکھ اینکر ہرمیت سنگھ کے ساتھ۔ آج ریسنٹلی ان کے بھائی کو قتل کیا گیا، اس حوالے سے بھی میں ان سے بات کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ، وعلیکم السلام، ست سری اکال تمام تر ویورز کو میری طرف سے، کیونکہ آپ ایک اچھا کام کرتے ہیں، ہمیشہ دیکھتا ہوں مختلف چیزوں پہ آپ کام کرتے ہیں اور عوام کی جو آواز ہے وہ آگے جو عوام کے نمائندے ان تک پہنچاتے ہیں، تو میرے خیال میں یہ بہت اچھا کام ہے۔ اچھا ہرمیت سنگھ، سب سے پہلے بہت افسوس ہوا جو آپ کے بھائی کو قتل کیا گیا، اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ کیا وقوع ہوا، اصل وقوع کیا تھا؟ اصل میں اس ٹائم تو ہمیں پتہ نہیں لگا کہ ہمارے بھائی کا جو قتل ہوا ہے کس نے کیا ہے، کیونکہ ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ ٹارگٹ کلنگ ہمارے ایریا میں کافی اس سے پہلے بھی ہوئی ہے کئی لوگوں کی۔ کس ایریا سے بلانگ کرتے ہیں؟ میں بیسکلی تو میں تعلق رکھتا ہوں ڈسٹرکٹ شانگلہ، چکیسر میرا گاؤں ہے، میں وہاں سے بلونگ کرتا ہوں، KPK میں یہ ایریا آتا ہے۔ تو پہلے تو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ قتل کس نے کیا ہے، تو یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ میرے بھائی کی شادی تھی اور وہ ملیشیا کولمپور میں ہوتا تھا۔ وہ جب پاکستان آیا تو ہم نے تیاری کرنی تھی شادی کے حوالے سے۔ اب جہاں پہ اس کی منگنی ہوئی تھی مردان کے ایریا میں، بھائی نے یہ کیا تھا کہ اسی دن رات کو ہم لوگ، ہمارے خالو کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو رات کو میں یہاں سے اسلام آباد سے سوات گیا، منگورا سٹی ہے وہاں پہ، تو وہاں پہ ہم نے چائے پی، رات کو گپ شپ لگائی۔ صبح یہ نکلے، انہوں نے کہا کہ میں نے پشاور جانا ہے اور میرا کوئی موبائل جو ہے اس کو کلیئر کرانا ہے، اس کے حوالے سے کچھ چیزیں اور شاپنگ کرنی ہے۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے پشاور، تو کیونکہ شادی قریب تھی تو ہم نے کہا شاپنگ کرنے ہو سکتا ہے اپنی منگیتر سے بھی ملے، لیکن یہ پشاور کے بجائے یہ گئے مردان۔ اب مردان یہ گئے، ہم رات کو 7 بجے میں ان کو کال کروں، 7:30 بجے، لیکن ان کا فون نہیں لگ رہا ہے میرے۔ تقریباً اس کے بعد رات 1 بجے کے 2 بجے 1 بجے میرے بھائی کو کال آئی ہے کہ آپ کے بھائی کو ہم نے قتل کر دیا ہے اور اس کی لاش چمکنی تھانہ کے پاس پڑی اور آپ آ کے اسے اٹھا لو۔ بڑا مشکل تھا، میرے بھائی نے ان کو بولا کہ آپ نے قتل کیوں کیا ہے، کیا وجہ ہے۔ یہ شادی سے ایک رات پہلے کا واقعہ ہو؟ نہیں، یہ شادی کی شادی تقریباً 15-20 دن رہ گئے تھے، شاپنگ کے لیے گئے تھے بھائی۔ تو اب یہ رات کو یہ واقعہ میرے دوسرے بھائی کو کال کی گئی کہ آپ کے بھائی کی لاش ہم نے فلانے تھانے میں رکھی ہے، کے پاس رکھی ہے، آپ اٹھا لیں۔ تو میرے بھائی نے ان کو بولا کہ آپ اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ اسے پیسے لے لیں، ہمیں اور آپ کو پیسے دے دیں گے، لیکن اس کو مارے نہیں۔ تو اس میں عین وقت میرے دوسرے بھائی نے اسی نمبر پہ، میرے بھائی کے نمبر سے ہی کال آ رہی ہے، تو میرے بھائی نے جب اس کو کال کی ہے تو اس سے پوچھا ہے کہ آپ نے بھائی کو کیوں مارا ہے، تو اس نے کہا بس ہم نے مار دیا ہے۔ اور اس نے یہ بھی کہا اس بیچ میں کہ یہ آیا تھا ہمارے گھر اور ہمارے تقدس کی پامالی ہوئی، گھر کی یہ ہوا ہے تو ہم پٹھان لوگ ہیں اور ہم نے آپ کے بھائی کو مار دیا۔ تو میرے بھائی نے کہا کہ چلو اگر آپ پٹھان ہیں تو ہم بھی کوئی ارے گرے نہیں ہیں، آپ جو طریقہ ہوتا ہے پٹھانوں کا ہم وہی کر لیں گے، میں بھی آ جاؤں گا، تو آپ کی جو بیٹی ہے جس کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آیا تھا ملنے، آپ نے شوٹ کیا تو میں آپ کی بیٹی کو شوٹ کر دوں گا۔ یہ کنورسیشن بیچ میں ہوئی ہے۔ اس کے بعد یہ تھا کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ جو بھائی تھا وہ شانگلہ سے نکل آیا، میں سوات سے نکل آیا، دوسرا بھائی میرا دیر میں ہوتا ہے، وہاں پہ وہ کالج ہے اس کی، تو وہ وہاں سے نکل آیا۔ تینوں بھائی ہم آدھی رات کو 5 بجے ہم منگورا سے نکلے۔ جب ہم گئے تو چمکنی تھانہ میں جب ہم نے دیکھا تو ایک لاش پڑی تھی اور بڑا مشکل مرحلہ تھا میرے لیے، کیونکہ پہلی جو چادر تھی وہ میں نے اٹھائی تھی اور بھائی کی جو لاش تھی خون میں لت پت تھی، بڑا ہینڈسم تھا وہ جوان ہٹا کٹا۔ تو اس کے بعد پھر ظاہری بات ہے کہ بڑی تکلیف تھی، لیکن ہم بھائی کی باڈی جو ہے وہ واپس گھر لے آئے۔ 3 دن انویسٹیگیشن کا سلسلہ چلتا رہا۔ تو اس سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ جو
کیونکہ ظاہری بات ہے وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ یار کس نے مرڈر کیا, کیونکہ بھائی, لیکن ہمیں شک یہ تھا کہ شاید اس کے پاس پیسے زیادہ تھے اور وہ شاپنگ کے لیے گیا تھا, تو کسی بندے نے لوٹ لیا ہوگا, کسی بندے نے کہ شاید اس نے پیسے نہ دیے ہوں تو اس بندے نے جا کے فائر کی ہوگی, کیونکہ نارملی پاکستان میں ایسے ہی ہوتا ہے. جی حرمیت بھائی, جب آپ اپنے بھائی کی ڈیڈ باڈی کو لے کے گئے اور آپ نے پریس کانفرنس کی, آپ کی اس پریس کانفرنس کو لے کے پاکستان میں آپ پہ بہت تنقید کی گئی اور ہندوستان نے بہت سپورٹ کیا, اس کی وجہ کیا بنی؟ دیکھیں, یہ چیز جو ہے کافی لوگ یہی سوال کرتے رہتے ہیں اور کافی لوگوں نے تنقید بھی کی, لیکن جب آپ بہت مشکل ہوتا ہے کہ ایک جوان آپ کی جتنی عمر ہو, پھر وہ ہٹا کٹا جوان جب آپ کو زندہ جائے اور اس کی لاش مل جائے تو تکلیف ہوتی ہے. اور اس کے بعد میں نے دیکھے تھے کہ کئی سکھ ٹارگٹ کلنگ میں مارے گئے تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو میں نے جب پریس کانفرنس کی, اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ ملک ہمارا ہے. جب آپ جذباتی ہوتے ہیں, جب آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ ماں کے پاس جذباتی ہو کے جاتے ہیں اور آپ اپنا رونا پینا جو ہے, پیٹنا جو ہے ماں کی گود میں کرتے ہیں. تو یہ میرا ملک ہے, میری مٹی ہے, میری دھرتی ہے, میری ماں ہے. تو میں جو پریس کانفرنس میں نے کی, میں نے اس میں یہ سوال اٹھایا اپنے اداروں سے کہ آیا جو فنڈنگ آتی ہے جو مائنورٹیز کو سیکیورٹی کے نام پہ یا دیگر چیزیں جو آتی ہیں, تو آپ کم سے کم ہمیں سیکیورٹی تو دیں. یہ سوال تھا میرا, کیونکہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو مرڈر ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ منارٹیز کو رائٹ نہیں ملتے پاکستان میں؟ ایگزیکٹلی کئی چیزوں میں ایسے چیزیں ہیں کہ اس میں منارٹیز میں رائٹس میں ابھی بھی کمی ہے. اس میں ایسا ایز اٹ از یہ بات نہیں کہ منارٹی کو پورے رائٹس ملتے ہیں, کئی چیزوں میں نہیں مل رہے ہیں, کئی چیزوں میں ہمارا کوٹا ہے وہ ہمیں نہیں مل رہا ہے, وہ ایک الگ ڈسکشن ہے. تو یہ دو لفظ ایسے تھے جس کو انڈیا نے بڑا اچھالا کہ ہرمیت سنگھ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی جو ہے حکومت, انہوں نے سیدھا اٹیک حکومت پہ کر دیا, کیونکہ اس وقت چل رہا تھا آرٹیکل 370 جو ہے کشمیر سے ہٹا دیا گیا تھا, خالہ غیر آئینی اور غیر قانونی جو ہے طریقے سے ہٹا دیا گیا. اور جس طرح حالات تھے بھارت میں, تو بی جے پی حکومت چاہ یہی رہی تھی کہ اب اس چیز کو ہم جو آگ ہے اس کو مزید بھڑکائیں اور لوگوں کو بتا دیں کہ ہم جو کر رہے ہیں مسلم کے حوالے سے تو یہ ٹھیک کر رہے ہیں, کیونکہ وہاں پہ دیکھو سکھوں کو بھی مارا جا رہا ہے. تو انہوں نے اپنی مفادات حاصل کرنے کے لیے انہوں نے بار بار اس چیز کو ہیڈ لائن میں ڈالا. مجھ سے جب یہ میں آن دا ریکارڈ آپ کو بات کر رہا ہوں کہ آپ جب بھی ہندوستانی چینل دیکھیں اور اسی ٹائم کے میرے جتنے بھی انٹرویوز ہیں, دیکھو یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ بھائی کی لاش آپ کے پاس پڑی ہو اور لوگ آپ سے طرح طرح کے اور ہندوستانی جس قسم کے سوال کرتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے. انہوں نے بڑی کوشش کی کہ ہرمیت پاکستان کے خلاف کچھ بات کرے. پاکستان کے خلاف میں کبھی بات نہیں کروں گا, کیونکہ یہ میرا ملک ہے, یہاں پہ میں رہتا ہوں, میں نے زندگی گزاری, میرے دادے پردادے ہم وہ لوگ ہیں جو بائی چوائس اس ملک کو ہم لوگوں نے چنا ہے. تو ایسے کیسے ہم پاکستان کے خلاف کچھ بات کریں؟ ٹھیک ہے حرمیت بھائی, یہ بتائیں کہ اس کیس کی انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچی ذرا, وہ کیونکہ بیکاز آپ کے بھائی کا مرڈر ہوا, قتل ہوا, اس کے بعد وہ کیس آپ نے پریس کانفرنس بھی کی, تو کیس کی انویسٹیگیشن کچھ نہ کچھ تو ہو گئی ابھی تک, وہ کہاں تک پہنچی؟ تو اسی سوال پہ میں آ رہا ہوں. اسی کے بعد ہمیں تقریباً 3 دن بعد, کیونکہ وزیر اعظم عمران خان نے بھی نوٹس لے لیا, اس کے بعد سی ایم نے بھی لے لیا, تمام تر چیزیں, کیونکہ میڈیا میں ہم صحافی ہوں تو اس وجہ سے صحافی بھائیوں نے بھی اس چیز کو بہت اٹھایا, انٹرنیشنل میڈیا نے اٹھایا اس کیس کو. تو میں سب کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا, آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, سب نے میری بڑی ہیلپ کی اس میں. تو اس سے یہ ہوا کہ 3 دن میں ہمیں پتہ چلا کہ ہماری جو بھابھی, جو بھابھی تو نہیں کہوں گا, ایک غلیظ قسم کی خاتون تھی جس نے اس قسم کی حرکت کی, تو وہ انوالو تھی بھائی کے مرڈر میں. اور بھائی کو اس نے قتل اس لیے کیا تھا کہ بھائی نے کچھ 40 لاکھ روپے کی ٹرانزیکشن اس کے اکاؤنٹ میں کی تھی, اور بھائی نے ڈیمانڈ کی تھی کہ آپ میرے اکاؤنٹ میں ٹرانزیکشن کرا دیں, کیونکہ میں نے آگے چیزیں اپنے لیے کچھ چیزیں خریدنی ہیں. تو وہ پیسے آلریڈی وہ یوز کر چکی تھی, اور اس کے ساتھ اس کا ایک بوائے فرینڈ تھا, دوسرا شامل تھا, ایک اجرتی قاتل تھا. یہ تینوں کی پلاننگ تھی. وہ کیس آلریڈی آپ کے سامنے ہے. تو اس کے بعد یہ کیس سولو ہو گیا, جو مجرم ہے وہ پکڑے گئے, سارا کچھ ہو گیا. ابھی ان لوگوں نے سیشن کورٹ میں, کیونکہ پاکستان میں عدلیہ کا سسٹم, انصاف کا سسٹم بہت ہی کمزور ہے, بہت ہی غریب کے لیے تو نہ کے برابر ہے. اب انصاف کے لیے یقین مانے ہر دن آپ کو دھوپ میں ٹھنڈ میں کھڑا ہونا ہوگا, وکیل کو پیسے بھی دینے ہوں گے, منشی کو بھی دینے ہوں گے, اور انتظار کرو گے کہ کیس کس وقت لگتا ہے. اب چلو, اب انہوں نے جو ہمارے جو یہ ملزمان ہیں ان کی جانب سے بیل کے لیے اپلیکیشن سبمٹ کرائی ہے, سیشن کورٹ نے تینوں کی اپلیکیشن وہاں سے ریجیکٹ کر دی ہے. ہائی کورٹ میں اجاز نامے مجرم کی جو ہے, ملزم جو ہے اس کی بھی ریجیکٹ ہو گئی ہے. تو ابھی یہ کیس جب ہائی کورٹ میں 2 ملزمان نے ابھی دوبارہ اپلیکیشن داخل کی ہے, تو اب جب یہاں سے ضمانت ان کی ریجیکٹ ہو جائیں گی تو کیس کا جو ٹرائل ہے وہ اب شروع ہوگا. یعنی 8-7 ماہ گزر گئے. اب سوچیں ہم کس کرب سے گزر رہے ہیں, کس تکلیف سے گزر رہے ہیں, اور ملزمان جو ہے سزا ان کو ہو نہیں رہی ہے. ساری ایویڈنس
तमाम तर चीज़ें उनके ख़िलाफ़ हैं, लेकिन आपने देखा कि मुरीद अब्बास हमारा जो दोस्त था, उसके सारे CCTV कैमरे, सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन मुलजिम बाहर फिर रहे हैं, आज़ाद फिर रहे तो हैं। क्या समझते हैं? देखें पाकिस्तान में जो कानून है, जैसे कि अब बात की कि एक गरीब को इंसाफ नहीं मिलता। अगर एक गरीब दर बदर की ठोकरें खाता है कि कभी मुंशी के पास, कभी गार्ड के पास, कभी वकील के पास, लेकिन पता नहीं कब उसका केस उसे आवाज़ दी जाती है, ये भी नहीं पता होता कब उसका केस आता है। तो क्या समझते हैं ये जो हमारा निज़ाम है ये किस तरह चेंज होगा? देखिए, निज़ाम चेंज बिकॉज करने के लिए आप एक सहाफ़ी हैं, मैं इसलिए आपसे सवाल कर रहा हूँ। हमारे कुछ ऐसी बातें हैं जिस पे हम खुल के बात भी नहीं कर सकते, लेकिन निज़ाम चेंज करने के लिए जो सेटअप है, जो सोच है, वो सोच अगर इन चीज़ों को ठीक करेगी तो यकीन माने कुछ, क्योंकि पुलिस में हम नहीं चाह रहे हैं कि पुलिस ठीक हो, ये कोई भी नहीं चाह रहा है। यहाँ पे जो इदारे हैं वो नहीं चाह रहे कि पुलिस ठीक हो, या अदलिया का सिस्टम अगर इंसाफ मिलेगा तो फिर औरों की क्या ज़रूरत होगी। बात यही है कि एक सोच इन चीज़ों को ठीक नहीं करी, और सोच आपको भी पता है, सबको पता है। प्रॉब्लम इस मुल्क में ये है कि जब इदारे ठीक हो जाएंगे, पुलिस सिस्टम ठीक हो जाएगा, तो फिर पॉलिटिशियन के पास किसने जाना है, किसने किसी और सिक्योरिटी एजेंसी के पास जाना है, क्योंकि आपको इंसाफ उसी टाइम पे मिल गया। अब बाहर दुनिया में आप देखें विद इन सेकेंड्स आपको पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं होती। इधर यकीन माने हमारा भाई चला गया, 40 लाख रुपया उसका चला गया, उसके बाद हम वकील को हायर करते हैं, पैसे देते हैं, तो चलो हमारा तो बस चलता है, थोड़ा बहुत है तो गुजारा चल जाता है। लेकिन वो सोचे वो गरीब लोग जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, जिनके बेचारों को, मासूम लोगों को मार दिया जाता है, तो वो क्या करेंगे? तो जब तक हमारा जो अदलिया सिस्टम है, हमारा जो ये पुलिस निज़ाम है, इसको ठीक नहीं कराया जाएगा, गरीब ऐसे रुलता जाएगा। इंसाफ के लिए फिर आपको बंदूक उठानी होगी, क्योंकि यहाँ पे मैं देखता हूँ हमेशा यही हो रहा है। अगर पाकिस्तान में हमने ये सिस्टम को क्लीन करना है तो मेरे ख्याल में हमने इंसाफ फौरी दिलाना होगा। जब इंसाफ होगा तो किसी और ने, फिर ज़ाहिर बात है वो तो कभी दुश्मनी नहीं करेगा, तो हालात मेरे ख्याल में उसी तरह नॉर्मल होंगे। लेकिन वो आपको पता है कि क्यों ये चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं।